السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام نے اصول و احکام اور تہذیب و معاشرت کے بارے میں واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ باپ بیٹی جیسے مقدس رشتے کے حقوق سے بھی شناسا کیا ہے۔ بیٹی عزت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر شادی رچا لیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت فرار ہو گئی ہے۔ ایسا باپ شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دہلیز سے باہر قدم رکھنا اپنے لیے باعث ذلت اور رسوائی سمجھتا ہے۔ اسلام بھلا اپنے ماننے والوں کی ذلت کب برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اس نے ایسی عورت کے نکاح کو کالعدم قرار دیا جو ولی کی اجازت بغیر نکاح کر لے۔ لیکن افسوس کہ اسلام کا نام لے کر اسلام کو رسوا کرنے والوں نے جہاں اور بہت سارے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے، وہاں ایک کوشش یہ بھی کی کسی طریقے سے ولی کی اجازت کو نکاح سے نکال بہر کیا جائے تاکہ بے حیائی آسانی سے اسلامی معاشرے میں سرایت کر جائے، مگر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس وعید سے ڈرنا چاہیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آئیے نکاح میں ولی کی اجازت شرط ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور اس کے خلاف دی جانے والی دلیلوں کا منصفانہ جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی دلیل ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ البقرہ 232 آیت۔ جب تم بیویوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مقررہ عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مقررہ عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہ آیت کریمہ اس بات پہ دلیل ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح درست نہیں۔ اس آیت میں اولیاء کو خطاب ہے۔ اس سے عورت کے نکاح میں ان کا اختیار اور حق ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ النساء 25۔ تم ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرو، ان کو معروف طریقے سے ان کے حق مہر ادا کیا کرو۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عورتوں کے سرپرستوں کی اجازت نکاح کے بارے میں ان کو حکم اور رضامندی سے نکاح کرو۔ تفسیر ابن جریر جلد 4 صفحہ 19 ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ دور جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت جو صحیح بخاری میں 5127 میں مذکور ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے۔ ان میں سے ایک تو وہی ہے جو آج لوگ اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف اس کی زیر ولایت عورت یا بیٹی کے بارے میں پیغام نکاح بھیجتا، پھر اس عورت کو حق مار دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کر مبعوث فرمائے گئے تو اپنے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دی سوائے اس نکاح کے جو لوگ آج کرتے ہیں۔ ان سے عائشہ فرما رہی ہیں کہ لوگ کون سا آج نکاح کرتے ہیں کہ باقاعدہ سے لوگ رشتہ ولی کے پاس لے کر جاتے ہیں پیغام نکاح، اور پھر اس کو وہ قبول کرتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے نکاح کرتا ہے۔ تو یہ تو اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام میں اس کے علاوہ نکاح کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یعنی ولی کی اجازت بغیر نکاح کا اسلام میں تصور بھی نہیں ہے سرے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں کسی نے ولی کی اجازت بغیر نکاح کیا ہو اور ائمہ محدثین نے کہا ہو کہ یہ نکاح درست ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد 2 صفحہ 173 حدیث 2717۔ اس کی سند حسن اور حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کو امام ابن الجارود، امام ابن حبان، امام علی بن مدینی، امام زولی اور امام حاکم نے صحیح کہا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن
صحیح کہا۔ یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحدیث دل علی انہ لا یصح النکاح الا بولی لان الاصل فی النفی نفی الصحۃ لا الکمال۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح صحیح نہیں، کیونکہ نفی میں اصل صحت کی نفی ہوتی ہے، نہ کہ کمال کی۔ سبل السلام جلد 3 صفحہ 117۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جو سی عورت اپنی ولی کی اجازت بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ حدیث مسند اسحاق 499، مسند الامام احمد جلد 6 صفحہ 165 166، مسند حمیدی 228، مسند الطیالسی جلد 1 صفحہ 305، سنن ابی داؤد 2083، سنن ابن ماجہ 1879، سنن ترمذی 1102، سنن کبریٰ نسائی 5394، مسند ابی اعلیٰ 2083، سنن دارقطنی جلد 3 صفحہ 221، سنن کبریٰ بیہقی جلد 7 صفحہ 105 پہ آتی ہے۔ اس کی سند حسن ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا، جبکہ ابن الجارود، امام ابو عوانہ، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، حافظ بیہقی، حافظ ابن الجوزی اور امام حاکم نے صحیح کہا، اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حافظ ابو موسیٰ مدینی کہتے ہیں ھذا حدیث ثابت مشہور یحتج بہ، یہ ثابت شدہ اور مشہور قابل حجت حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کو حسن کہا۔ حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وکلھم ثقۃ حافظ، اس کے سب راوی ثقہ حافظ ہے۔ معرفۃ السنن والآثار جلد 1 صفحہ 29۔ امام الجرح و تعدیل امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وھذا حدیث جلیل فی ھذا الباب لا نکاح الا بولی وعلی ھذا الاعتماد فی ابطال النکاح بغیر ولی۔ الکامل جلد 3 صفحہ 1115، اور دوسرا نسخہ ہے جلد 3 266 صفحہ ہے۔ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس بارے میں یہ حدیث عظیم الشان ہے، اور بغیر ولی کے نکاح کو باطل قرار دینے پر اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں کہ ولی کے بغیر کی گئے نکاح کے باطل ہونے کا بیان۔ یہ تو ائمہ محدثین ہیں جو نکاح ولی کی اذن اور اس کی اجازت بغیر اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ ائمہ سلف میں تو کوئی بھی اس نکاح جو بغیر ولی کی اجازت اس کو منعقد نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو باطل قرار دیتے ہیں، بطلان کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ سنن کبریٰ بیہقی جلد 7 صفحہ 111 میں خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایما امرۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل لا نکاح الا باذن ولی۔ جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، سید علی کے اس قول کی سند صحیح ہے، خلیفہ راشد کا فتویٰ موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس منی، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے یا میری شریعت اور دین پر نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا لفظ ہے، یہ قرائن سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے۔ بسا اوقات اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ میرے دین پر نہیں ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہو کہ میری سنت اور میرے طریقے پر نہیں ہے، پھر تو ظاہر وہ اسلام کے اندر ہی ہے بندہ۔ اگر نبی پاک فرما دیں کہ وہ میرے دین پر نہیں ہے، پھر تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ یہ تو محدثین ایک معنی متعین کریں گے۔ اس کو بنیاد بنا کر ولی کی اجازت بغیر نکاح کو سند جواز دینا یہ ناانصافی ہے، اور علمی خیانت بھی ہے، اور حدیث کی تحریف بھی ہے۔ یہ حدیث تو محدثین کی ہے، اس کو بنیاد بنا کر کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ ولی کی اجازت بغیر اگر کوئی بچی نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ گار ہو جاتی ہے۔ ایسا تو کسی نے نہیں کہا، حدیثیں تو محدثین کی ہیں، اور محدثین کے فہم کے مطابق ہی دین کو ہم نے سمجھنا ہے۔ محدثین تو دیکھیں امام ابن عدی ہیں، وہ تو کہتے ہیں باطل ہے نکاح ولی کی اجازت بغیر، اور امام ابن حبان بھی اس کو باطل قرار دیتے ہیں، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 4 صورتیں تھیں نکاح کی جاہلیت کے اندر۔
اور ایک صورت کو اسلام نے باقی رکھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، وہ کون سی ہے کہ ولی سے اجازت لی جاتی، پیغام نکاح بھیجا جاتا، بھئی آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، تو ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اجازت دیتا، اس کی رضامندی ہوتی تو نکاح منعقد ہو جاتا، اگر وہ اجازت نہ دیتا تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اسلام کا نکاح ہے۔ اور ہمارے حنفی بھائیوں نے اسلام کے خلاف کوئی نکاح جو ہے نا وہ نکاح لیا کہ لڑکی جوان ہو گئی اور اپنا نکاح کرے اور شام کو واپس آئے، ابو جی آپ کی یہ داماد ہے۔ ایک طرف تو ممبر محراب پہ کہتے ہیں کہ باپ کو اف تک نہیں کہنی، لیکن باپ کو رسوا کرنا اور اس کو ذلیل کرنا اور معاشرے میں اس کو جینے کا حق بھی نہ دینا، یہ کیسا انصاف ہے؟ دیکھیں ان سے کوئی پوچھے تو صحیح نا، والدین کے حقوق کے حوالے سے، جس نے بیٹی کو پالا پوسا جوان کیا، اس کی تربیت کی اور اس کی تعلیم کا خیال رکھا وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ جب بڑی ہو گئی اپنے باپ سے یہ بھی نہیں پوچھتی ہے جو اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ اپنے باپ سے لازمی پوچھو، اس کی اجازت سے نکاح کرو، وہ پوچھتی بھی نہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور صحابہ کے فہم اور محدثین کے فہم خلاف ورزی کی نکاح کر لیتی ہے، اور یہ کہتے ہیں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح ہو جاتا ہے، اگر ان کی اپنی ہی بیٹیاں بھاگ جائیں تو وہ رسوائی سے منہ چھپاتے بیچارے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے مذہب میں وہ رسوائی دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب تو رسوائی اور ذلت والا ہے، یہ تو زنا کی اجازت دیتا ہے ہمارا مذہب۔ تو ان کو پسند ہے کہ ان کی بیٹیاں گھر سے بھاگ جائیں، ان کی بہنیں گھر سے بھاگ جائیں اور یار بنائیں اور شام کو واپس آئیں کہ بتائیں کہ بھائی جان ابو جی یہ جو ہے نا جو میرے شوہر نامدار ہیں۔ سوچنا چاہیے اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی عقل نارسا کو قرآن و سنت کی تعریف کر کے من پسند معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا، یہ تو ظاہر ہے لوگوں کو رسوا کرنا ہے، معاشرے کو تباہ برباد کرنا ہے کہ لڑکیاں منمانی کریں اور بھاگتی پھریں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ویسے بھی کئی حوالے سے اس کا نقصان ہے۔ بس اوقات بچی فیصلہ کر لیتی ہے کسی سے نکاح کرنے کا، وہ نکاح کر لیتی ہے، اس نکاح میں خیر و برکت کہاں سے آ گئی، اس میں خیر کہاں سے آ گئی ہے؟ دیکھیں نا، ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ ایک وقت اس کو سسرالی جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ بھی اس کو ترک کر دیں، مطلب اس کے ساتھ بہتر سلوک نہ کریں، کیونکہ یہ تو گھر سے فرار ہوئی لڑکی ہے، اس کو ہم نے رکھ کر کیا کرنا ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے جس بات میں اگر ایک بچی فیصلہ کر لیتی ہے، بعد میں جب اس پر حقیقت حال کھلتی ہے، جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتی ہے، پشیمان ہوتی ہے کہ میں نے یہ قدم، انتہائی قدم کیوں اٹھایا، کاش میں یہ قدم نہ اٹھاتی۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی پریشانی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہ لا نکاح الا بولی، آپ نے نفی کر دی ہے، ایسا نکاح صحیح نہیں ہے، یہ نفی صحت کی ہے کہ ایسا نکاح صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا فنکاح باطل، یہ باطل ہے، سرے سے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ تو جھوٹ پر جو یا غلطی اور شریعت خلاف ورزی پر جس کی بنیاد ہو، وہ نکاح کیسے منعقد ہو جاتا ہے؟ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، خام خواہ دین میں بگاڑ نہ لائیں اور معاشرے میں بگاڑ نہ لائیں۔ جب دین میں بگاڑ لائیں گے نا، پھر معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا خود بخود۔ اللہ کی حدود کو مت پھیلائیں گے، یہ اللہ کے احکام ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکام کے سامنے سر نگو ہو جائیں اور جو باضابطہ شریعت کا نکاح کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، جس ایک طریقے جس کو اسلام نے باقی رکھا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو باقی رکھا۔ ہم محمدی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، ہم جہلیت والے نکاح کے طریقے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔